نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیا مبارکہ پڑھنے کا اللہ نے شرف حاصل کروایا ہے، اس میں ذات باری فرما رہی ہے آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے اور ذریعہ کون ہے؟ ماں اور باپ. انسانی وجود کا دنیا میں آنا اللہ کی مرضی سے ہے. کالا پیدا کر دے، گورا پیدا کر دے، مشرق میں پیدا کر دے، مغرب میں پیدا کر دے، امریکہ میں پیدا کر دے، پاکستان میں پیدا کر دے، کسی امیر کے گھر پیدا کر دے، کسی کنگلے کے گھر پیدا کر دے، یہ نظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ربوبیت بھی ہے اس کی شان، وہ پالنے والی ذات ہے. لیکن ذریعہ کائنات عظیم میں ماں اور باپ کو بنایا. اس لیے آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ماں اور باپ ہے. اس گفتگو میں ہم ایک واقعہ باپ کا بیان کریں گے اور ایک نظم ہے ماں کے حوالے سے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو سمیٹ لی جائے گی. باپ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں والدین زندہ ہیں، روزانہ حج کیا کریں. ڈیوٹی پہ جانے لگے چہرے کی زیارت کر کے نکلیں، اماں سے دعا کر کے نکلیں، دعا کروا کے نکلیں. واپسی پہ پھر اسی طرح ماں کے حضور ادب و احترام کے ساتھ کہ اماں میں اپنے کاروبار سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ بخیر وفیت گھر آ گیا ہوں. ابا کو اسی طرح مؤدبانہ طریقے سے پیش آئیں. دیکھنا پھر کس طرح خیر و برکت آتی ہے. تو واقعہ یہ ہے، ہم اس کائنات میں گزر رہے ہیں. زندگی اپنی ذات کے حوالے سے مختلف مراحل سے، لڑکپن، بچپن، بڑھاپا، شادی، بیاہ، کاروبار، یہ ایک پروسیس اللہ نے جاری رکھا ہوا. تو وہ یہ کہ بھرپور اپنی زندگی گزارنے کے بعد، بچوں کی پرورش کرنے کے بعد، کاروبار میں ترقیاں کرنے کے بعد اب بیچارہ لاغر ہے، چار پائی پہ لیٹا، سین میں چار پائی پڑی، جوان بیٹا ہے، ساتھ کرسی لی کے بیٹھا ہوا. باپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آتی ہے، بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے بیٹے وہ درخت پہ جو بیٹھا ہوا پرندہ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ابو جان کوا ہے. تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر پوچھتا ہے بیٹے میں نے پوچھا ہے
کہ وہ درخت پہ جو پرندہ بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ابو بتایا تو ہے آپ کو کہ کوا ہے۔ تھوڑی خاموشی پھر اختیار کی، تیسری دفعہ پوچھا وقفے کے بعد، بیٹے بتائیں نا وہ کیا پرندہ کیا جانور بیٹھا؟ لہجہ بدل گیا بیٹے کا، کہتا ابو آپ کو بتایا تو ہے کوا ہے۔ پھر خاموشی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھتا ہے بیٹے بتائیں وہ کیا بیٹھا ہے؟ پھر اور جوش آ گیا، بچے سن رہے؟ کہتا کوا ہے کوا ہے کوا ہے، سنتے نہیں آپ؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹے آج سے 35-40 سال پہلے اسی طرح کا ماحول تھا، تو چھوٹا بچہ میرے گود میں تھا، ابھی تو اتنی باتیں ہی کرتا تھا، تو نے مجھ سے پوچھا ابو یہ جو پرندہ آیا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا پیارے بیٹے۔ پھر تو نے پوچھا، میں نے پھر کہا کوا ہے، تو نے پھر پوچھا، میں نے تجھے گلے لگایا، کہا بیٹے اس کو کوا کہتے ہیں، جیسے عام گھروں میں جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو چیزوں کے نام سکھاتے ہیں۔ پھر پوچھا پھر پوچھا پھر پوچھا، کہتا ہے تو پیارے بیٹے 1000 دفعہ بھی مجھ سے پوچھتا میں تجھے اسی لہجے میں بتاتا کہ میرے لال اس کو کوا کہتے ہیں۔ اس کہاوت میں بہت ساری باتیں جو اللہ پاک نے کہا کہ اف نہ کرو، اف اس لیے کہا ہے، اف اس لیے کہا ہے، موم بتی جل رہی ہو تو اس کو پھونک سے بجاتے ہیں اف۔ باپ بھی ایک روشن چراغ ہے آپ کے گھر میں، اس کو بھی اگر اف کریں گے تو وہ بجھ جائے گا۔ دوسری ایک نظم ہے ماں کے حوالے سے، ماں کہتی ہے میرے بچوں گر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، شکل ماہو سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا، اف نہ کہنا غصے کا بہار نہ کرنا، میرے دل پر وار نہ کرنا، ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپ اٹھیں اور کھانا مجھ پہ گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا، لہجے کو بیزار نہ کرنا، بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا، جب تم کھانا میرے کپڑوں پر اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے، میں تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتی تھی۔ کپڑوں کی تبدیلی میں گھر دیر لگا دوں یا تھک جاؤں، مجھ کو سست اور کاہل کہہ کر اور مجھے بیمار نہ کہنا، بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی، ایک ایک دن میں 10 بار بدلواتی تھی، میرے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں، میرا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا، بھول نہ جانا میری انگلی تھام کے تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا، میری باہوں کے ہلکے میں گرنا اور سنبھلنا سیکھا، جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں خود کو دوہراؤں، ٹوٹا ربط پکڑ نہ پاؤں، یاد ماضی میں کھو جاؤں،
میں نے برسوں محبت کر کے تم کو کیا کیا سکھلایا تھا، کھانا پینا چلنا پھرنا ملنا جلنا لکھنا پڑھنا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس دنیا کے آگے بڑھنا۔ میں کھانسی سے گر تم میری کھانسی سے گر تم سوتے سوتے جاگ اٹھو، مجھ کو تم جھڑکی نہ دینا، یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتی رہتی ہو اور راتوں کو کھوں کھوں کر کے شور مچاتی رہتی ہو۔ بھول نہ جانا میں نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنی گود میں لے کر ٹہل ٹہل کر کاٹی تھی۔ گھر میں کھانا نہ کھاؤں تو تم مجھ کو مجبور نہ کرنا، جس شے کو جی چاہے میرا اس کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا؟ بیٹے ہیں ایک دو یا تین، اب مصیبت میں ہے کہ کون اس اماں کو سنبھالے جو لیٹی ہوئی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا، چھوٹے کا بڑے کا درمیانے کا، اس بارے میں ایک دوسرے سے بحث نہ کریں۔ کس کا فرض ہے مجھ کو رکھنا، اس بارے میں ایک دوسرے سے بحث نہ کرنا، آپس میں بیکار نہ لڑنا، جس کو کچھ مجبوری ہو اس بھائی پر الزام نہ دھرنا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا۔ میرے پیارے رب سے کہنا رحم ہماری ماں پر کر دے، جیسے اس نے بچپن میں ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا۔ بھول نہ جانا میرے بچوں، جب تک مجھ میں جان تھی باقی، خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، دل سینے میں دھڑک رہا تھا، خیر تمہاری مانگی میں نے، میرا ہر ایک سانس دعا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین بقید حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، چاہے وہ سین میں رونق ہے چلتے پھرتے، چاہے بستر پر لیٹے ہیں، حج کرنا عمرے کرنا، ان کی زیارت سے خدمت کرنا، ان سے جڑے لینا، دعائیں کرنا، اس طرح گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ برکات کا نزول ہوگا۔ یہ بیسک یونٹ ہے جو اللہ پاک نے بنا دیا، ایک تسلسل ہے چل رہا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں جوان ہیں، پھر ابنائے آدم پتہ نہیں کہاں ہیں، اور حوا کی بیٹیاں کہاں ہیں، ان کو جوڑ دیتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے۔ وہ پہلے بچے تھے، پھر وہ ماں اور باپ بنتے ہیں، یہ ایک تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تسلسل میں جو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت اولاد کے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔